नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के पैगाम के मुतल्लिक जो इतलात और जो खबरें आ रही हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस हवाले से पहुंचाए जाने वाले मुबैना पैगाम के पीछे असल किस्सा क्या है। क्या इस पूरी सूरत हाल में कोई खतरनाक नोयत का हतमी फैसला किया जा चुका है। इस फैसले पर किस किस्म की मज़ाहमत हो सकती है और इस पूरी सूरत हाल में आइंदा क्या सियासी मंजरनामा बन सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अमरीकी सदर जो बाइडन का वो कौन सा इकदाम है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि असल में ये इकदाम वजीर आजम इमरान खान से एक तरह से इजहार नाराज़ी है और उनकी हुकूमत ख़त्म करने के मुतल्लिक एक पैगाम भी है। इसके अलावा जनरल बाजवा को पहुंचाए जाने वाले एक मुबैना पैगाम के पीछे असल किस्सा क्या है और ये जो तमाम खबरें हैं और ये जो इतलात हैं ये कहां से आई और इन इतलात के पीछे असल गेम क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि व्हाइट हाउस में क्या हुआ और इस मामले से जुड़े दो कौन से अहम तरीन नुकात हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। एक नुकता तो ये है कि वजीर आजम इमरान खान के साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और जब वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका का 2 मरतबा दौरा किया और उनकी अमरीकी सदर ट्रंप से 3 मुलाकातें हुई तो उन मुलाकातों में वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत ही गैर मामूली नौयत का प्रोटोकॉल दिया गया। यहां तक कि व्हाइट हाउस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई थी साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से, उसमें उनको जिस नौयत का शानदार प्रोटोकॉल दिया गया उससे एक बहुत खुशगवार तासुर बना और वो भी बहुत ही हैरान कुन था। और मैं बतौर सहाफ़ी उस वक्त इन मुलाकातों की कवरेज के लिए वहां मौजूद था और हम सब सहाफ़ियों के लिए भी ये जो मनाजिर थे ये बहुत खुशकुन थे। और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप को अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकालने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी और वो चाहते थे कि अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल कर इस अपनी फतह को वो इलेक्शन कैंपेन में एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करें। बहरहाल उनके जो ताल्लुकात थे वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके बारे में यही तासुर बना कि वो बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 2 बहुत ही अहम नुकात उठाए थे और 2 बहुत अहम बातें की थीं। उनका कहना था कि उनकी शख्सियत और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की शख्सियत के बहुत से पहलू ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं और एक जैसे हैं। एक तो उनका कहना था कि सदर ट्रंप को भी मीडिया की बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है और मुझ पर भी मीडिया बहुत ज़्यादा तनकीद करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सदर ट्रंप जो हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और मेरे बारे में भी यही तासुर है और मैं भी समझता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। और दोनों के ताल्लुकात इतने एक करीबी नौयत के बन गए थे कि सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी तक की पेशकश कर दी और ये जो उनकी पेशकश थी इस पर भारतीय जो वजारत खारजा था वो इतना तिलमिलाया कि बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय वजारत खारजा से अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ बड़े ही चुभते हुए बयानात भी आए। अब यहां अहम बात यह भी है कि जो साबिक अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन की जो फतह है जो एक बड़ी वाज़ेह फतह थी उसको शिकस्त में बदलने की हर मुमकिन कोशिश की और फिर कांग्रेस पर हमला भी करवा दिया। तो जाहिर है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए जो अमरीकी सदर ट्रंप थे
وہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کو آپ ذہن میں رکھیں، اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا ایک ایسا نیا اقدام کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان سے ایک طرح سے سخت جو ہے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور آگے چل کر جنرل باجوہ کے معاملے پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس وقت امریکی صدر کے نئے اقدام کا، اس کو امریکی جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں اس کے ایک اقدام سے بھی جوڑا جا رہا ہے، اور یہ جو اقدام تھا امریکی سفارت خانے کا اسلام آباد میں، جو امریکی سفارت خانہ ہے، اس سے بھی ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا تھا اور ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب سابق امریکی صدر ٹرمپ ہارے تھے تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس سے پاکستان میں ایک سیاسی ہلچل مچ گئی۔ اس آرٹیکل کا جو عنوان تھا وہ عنوان یہ تھا کہ ٹرمپ کی شکست دنیا کے ان آمر نما حکمرانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو سستی جذباتیت، تقسیم اور تعصب کے نام پر عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت پسندانہ دلائل کے ذریعے عوام کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ جو آرٹیکل تھا اس پر احسن اقبال نے ٹویٹر پر لکھ دیا کہ ہمارے پاس یعنی پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی آمر ہے جسے بہت جلد واپسی کا راستہ دکھا دیا جائے گا، یعنی اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ اور احسن اقبال کا اشارہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی جانب تھا۔ اب احسن اقبال کی یہ جو ٹویٹ تھی اس کو اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانے کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس آفیشیل اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو آگے شیئر کر دیا گیا، اس کو انڈورس کر دیا گیا، اور اس پر تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں اور جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے بہت زبردست احتجاج بھی کیا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک نئی اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر حکومت پاکستان نے غیر سفارتی اور جو غیر روایتی ذرائع ہیں ان سے احتجاج بھی کیا ہے اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور یہ جو پورا معاملہ ہے اس پر سوشل میڈیا پر بھی ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو طوفان ہے یہ اصل میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک اقدام کی وجہ سے ہے۔ یہ اقدام کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور آگے چل کر جنرل باجوہ کو پہنچائے گئے ایک پیغام کے متعلق جو اطلاعات ہیں ان کے پیچھے جو کہانی ہے، اصل کہانی، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ماحولیاتی تبدیلیوں پر امریکہ میں ایک کانفرنس کروانے کا اعلان کیا، اور اس کانفرنس میں انہوں نے 40 ملکوں کے سربراہوں کو شرکت کی دعوت دے دی، یہاں تک کہ بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، ویتنام اور نائجیریا تک کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی امریکی صدر نے اس کانفرنس میں بلایا، لیکن پاکستان کو اور وزیر اعظم عمران خان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ یعنی ایک ایسا پاکستان جس کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے اور عالمی اداروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جہاں بلین ٹری سونامی اور ٹریلین ٹری سونامی جیسے پروجیکٹ شروع کیے گئے، اس پاکستان کو اور وزیر اعظم عمران خان کو اس عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ اور پاکستان نے یہ جو پورا معاملہ تھا کہ جس طرح سے پاکستان کو اگنور کیا گیا، اس کا اب ایک آفیشل یعنی باضابطہ طور پر رد عمل بھی دیا ہے، اور جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے انہوں نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم اور وزیر اعظم کی جو قیادت میں اقدامات اٹھائے گئے ان کو پوری دنیا نے سراہا، اور یہ اصل میں ایک پیغام تھا امریکہ کی نئی انتظامیہ کے لیے کہ پاکستان کو جس طرح سے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا، یہ جو ہے اس پر پاکستان کے لیے ایک مایوس کن صورتحال ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک انڈائریکٹ میسج دیا گیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں
ایک طرف جب امریکی سفارت خانے کی ٹویٹ کو آپ اپنی ذہن میں رکھیں، دوسرا امریکی صدر کا یہ جو اقدام ہے اس کو ذہن میں رکھیں، تو یہ پوری جو معاملہ تھا اس پر یہ اطلاعات سامنے آنے لگیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اصل میں وزیر اعظم عمران خان کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی ایک وجہ کچھ حلقوں کے الزامات کے مطابق یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سابق صدر امریکی ٹرمپ کے بہت قریب تھے، اور اس کے علاوہ کچھ حلقوں کا الزام یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی جذباتیت پر مبنی سیاست کرتے ہیں، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل باجوہ کو دیے گئے ایک پیغام کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، اور یہ جو پیغام ہے اس پیغام کو بھی اسی پورے معاملے سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کال کی، اور عام طور پر اس عہدیدار کی جانب سے جب کوئی کال کی جاتی ہے تو وہ بہت غیر معمولی حالات میں کی جاتی ہے اور اسے بہت ہی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو شخصیت ہے، یہ جو عہدیدار ہیں، یہ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری یعنی وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے جو کال کی جنرل باجوہ کو اس کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے بھی اس کال کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے متعلق کوئی بات کی، لیکن اس میں اصل معاملہ کیا ہے وہ معاملہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کال میں پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بات نہیں ہوئی، بلکہ افغان امن عمل اور اس امن عمل میں جو پاکستان کا کردار ہے اس حوالے سے بات ہوئی۔ تاہم بعض حلقوں نے یہ تاثر دیا کہ امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے بھی جنرل باجوہ کو کوئی عمران خان کے متعلق ہی پیغام پہنچایا، تاہم یہ تاثر جو ہے وہ درست نہیں۔ اسی طرح اگر امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں بلایا گیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی دھچکا تو ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکی صدر نے کوئی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔